اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے اس پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے: دعا آپ نے سنی، دعا کے بعد ہمارے پاس سنہری بات ہے، ثواب کمائیے سیگمنٹ میں نماز ٹائمنگز ہوں گے، چھوٹا عمل عظیم ثواب اور فائدے کی بات۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم اپنے میجر جاوید سید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سنہری بات سے۔ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مولا علی کا بہت ہی خوبصورت سا قول۔ آپ فرماتے ہیں، دولت کو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے مگر لوگ اسے عیش و عشرت میں تلاش کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت قول آپ فرماتے ہیں، دولت کو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے مگر لوگ اسے عیش و عشرت میں تلاش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ آپ دیکھتے ہیں آج کل صرف ایک دولت کے پیچھے انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، رشتے ناطے توڑ دیتا ہے۔ اسٹینڈرڈ کی بات کی تھی ہم نے لاسٹ ویک بھی کہ جب انسان اپنے معیار سے اوپر چلا جاتا ہے، جب اپنی اوقات سے بڑھ جاتا ہے صرف ایک اس پیسے کی وجہ سے، تو انسان اپنے رشتے ناطے بھی توڑ دیتا ہے۔ اس کا مزاج ملتا ہی نہیں ہے کسی سے، سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کسی کو کہ سب کمتر ہو جاتے ہیں اور وہ اعلیٰ ظرف ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے ایک اوقات سے بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ دولت تو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے، ہم اسے یہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو قناعت میں چھپا رکھا ہے مگر لوگ اسے عیش و عشرت میں تلاش کرتے ہیں۔ پیسہ بھی لوگ، دولت کماتے تو ضرور ہیں، جاب بھی دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ اچھی سے اچھی ویجز ملیں، لیکن دولت کو تو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے۔ ہم اس کو صرف عیش و عشرت میں، فضول کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، فضول کاموں میں اڑاتے ہیں۔ اگر ہم پاس پیسے ہوں گے بھی، اتنی دولت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہوگا، تو کبھی ہم اس کو صحیح کاموں میں خرچ نہیں کریں گے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کسی اچھے مشنز میں لگائیں، کسی اچھے کام میں لگائیں، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک صبح کا آغاز ہے، صبح ایک میسج بھی ہوتا ہے، روزانہ سنہری بات ہوتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے ایک ایسا اقوال، ایک ایسی بات شیئر کی جائے جس سے ایک ہمیں میسج بھی ملے، اور نہ صرف ایک جنرل بات ہے، ہم سمیت جو بھی سن رہے ہیں ان سب کو ایک میسج ملے، اور ہو سکتا ہے چھوٹے سے قول سے جو ہماری زندگی ہے وہ سنور جائے۔ تھوڑا تھوڑا سا ہم اپنے آپ کو اتنا سا بھی چینج کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ ہم کمپلیٹلی طور پہ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہوں گے۔ یہ تھی ناظرین ہماری سنہری بات۔ اگلا سیگمنٹ ہے ثواب کمائیے۔ ثواب کمائیے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی نماز ٹائمنگز۔ آج ظہر کا وقت لندن میں 1:01، مغربین ہوگی 9:35 پہ، اور کل فجر کا وقت ہوگا 2:21 پہ۔ لندن کی ٹائمنگ سے آج ظہر کی نماز ہوگی 1:01 پہ، مغربین ہوگی 9:35 پہ، اور کل فجر کا وقت ہوگا 2:21۔ ثواب کمائیے سیگمنٹ تھا۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کے ساتھ نماز تہجد، نماز شب کی فضیلت اور نماز شب کا طریقہ بیان کروں گی۔ ناظرین، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں جو ہم پڑھیں تو شاید ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے۔ بہت گناہ گار بندے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے چھوٹی سی بھی نیکی دن میں کما لیں تو وہ اللہ تعالیٰ توبہ کے در کھلے۔ توبہ تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، تو کوشش یہ ہو کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ یہ نماز بھی پڑھ کے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کریں۔ نماز شب کی فضیلت بہت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے نماز شب کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نماز عشاء پڑھی اور آپ نماز شب پڑھ کے سو گئے۔ اس کا ثواب اسی وقت ملے گا جب آپ آدھی رات میں اٹھ کے پڑھیں، نیند سے اٹھ کے جب اس نماز کو پڑھا جائے، اس وقت کا جو ثواب ہے وہ نہایت زیادہ ہے، نہایت۔ اس وقت جو دعا کی قبولیت ہوتی ہے، فجر کا ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جو دعا مانگے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہی ہے کہ جب انسان نیند سے بیدار ہو کے بیچ اس میں اٹھتا ہے نیند سے اور نماز شب بجا لے، نماز شب پڑھے، تو اس کا ثواب بھی بہت ہے، اور جو دعا مانگی جائے، جو حاجت مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز شب کا پڑھنے والا بے شمار اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اور جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص نماز شب کو پڑھے تو خدائے بزرگ و برتر وہ اشیاء عطا کرے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔
وہ اجر، وہ اشیاء عطا کرے گا نہ جو کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ جو کسی کان نے سنی ہوگی. اور جب قبر سے باہر نکلے گا تو فرشتے اس کو بہشت کی خوشخبری دیں گے. جب وہ قبر سے باہر نکلے گا تو فرشتے اس سے بہشت کی خوشخبری دیں گے. ناظرین، یہاں تو ہم بہت سارے گناہ کرتے ہیں، نیکیوں کا تو سوال ہی نہیں ہے. دن میں شاید ہی کوئی ایک نیکی کر دیں، لیکن ایسے کام ضرور کریں جس کا اجر یہاں نہیں، کم سے کم وہاں تو ضرور ملے. ان سب اعمال کا جو اجر ہے وہ یہاں نہیں لیکن وہاں ضرور ملے گا. اور وہی امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب قبر سے انسان باہر نکلے گا تو فرشتہ اس کو بہشت کی خوشخبری دے گا. جناب صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا شرف نماز شب کے بجالے میں اور اس کی عزت خلق سے بے نیازی میں ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت فرمایا ہمارے مولا علی علیہ السلام نے، حضرت رسول خدا علیہ السلام نے، کہ نماز شب کی فضیلت اتنی ہے، اتنے فضائل ہیں اس نماز کو پڑھنے کے کہ ناظرین نہیں پڑھ سکتے. رات میں اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مجبوری ہے، بیچ رات سے اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں. اور اس کو پڑھنے کا طریقہ میں بتاؤں، ٹوٹل 11 رکعت نماز ہوتی ہے، 8 رکعت، 2 رکعت اور 1 رکعت. آخر میں یہ نیت کریں کہ نماز شب پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں سنت قربتاً الا اللہ. اگرچہ ان 8 رکعت، پہلی رکعت جو ہے وہ 8 رکعت ہے، اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید یا جو سورہ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور نماز صبح کی جیسے نماز فجر ہوتی ہے، آپ اس طرح بھی 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں. نماز پوری کریں، بلکہ ہر رکعت میں سورہ الحمد پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید قل واللہ احد اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں. اور باقی 6 رکعت میں بڑی بڑی صورتیں جیسے سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ یاسین وغیرہ اگر اگر آپ کے پاس اتنا مناسب ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز فجر کی طرح 2 رکعت کر کے بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب یہ 8 رکعت پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر رہتی ہے. اگرچہ ان کی فضیلت کا وقت صبح ہی زیادہ ہے، صبح آپ نماز شب پڑھیں اور اس کو جو ہے فجر کی نماز سے ملا دیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے. 8 رکعت کے بعد جو ہے وہ نماز شفع 2 رکعت نماز ہے، تو اس کو بھی آپ کو ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید یا اگرچہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ناس قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 رکعت نماز ہے، پہلی میں الحمد کے بعد سورہ فلق بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری میں الحمد کے بعد سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. اس نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے، باقی نماز جیسے صبح کی طرح ہوتی ہے ویسے ہی ہے. یہ نماز میں تحفۃ العوام میں سے بتا رہی ہوں، اس میں انہوں نے کافی دعائیں بھی دی ہوئی ہیں. اگر جن کے پاس یہ بک ہو ضرور مطالعہ کریں اور اس میں جو دعائیں ہیں وہ دعا بھی ضرور پڑھیں. اس کے بعد نماز وتر جو 1 رکعت نماز رہتی ہے، اس کو بھی بالکل اسی طرح ہے کہ سورہ الحمد پڑھیں یا کوئی بھی ایک سورہ، ویسے لکھا یہاں ہے کہ صرف سورہ الحمد کی بغیر کسی دوسرے سورہ کو اور بغیر قنوت کے رکوع اور سجود، تشہد اور سلام بجا کر ختم کر لیں. صرف اور صرف سورہ الحمد پڑھنی ہے، اس میں قنوت نہیں ہے. 1 رکعت نماز ہوگی، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام پھیر کے نماز پڑھ لیں. یہ ہے نماز شب کا طریقہ. کوشش یہ ہو کہ نماز شب آدھی رات میں پڑھی جائے یا ایسا وقت ہو کہ نماز شب جب ختم کریں تو فجر کا بھی وقت ہو جائے اس کے بعد، لیکن فجر کے وقت سے پہلے کہ نماز شب ختم کی ہو اور بعد میں جو ہے ہم نماز فجر پڑھیں. تو یہ تھے ہمارے پہلے حصے کے سیگمنٹس. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں، اپنے سیگمنٹس کو کنٹینیو رکھیں گے. دیکھتے رہیے صبح ہدایت.